السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ بہت ہی مبارک اور نورانی مجلس ہے۔ بے شمار اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں آپ پر اتر رہی ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دل پہ اس بات کا یقین آ جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ قرآن کی مجلس ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کا وہ مبارک اور عظیم کلام ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چنا۔ تو ہم نے ابھی کلام پاک سنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس کو بغور سننا چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے تاکہ ہم پر تاکہ تم پر رحمت نازل ہو، سکینہ نازل ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ تو قرآن کریم کے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے 3 اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں ہمیں۔ یا تو ہم قرآن کریم کہیں پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنیں، یا قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی۔ تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ہمارا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں، دل معاف ہو جاتے ہیں اور ان پر ایمانی اور نورانی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تو جس کے دل ایسے ہو گئے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کریم کی مجلسوں میں بیٹھائیں، قرآن کریم سیکھنے والے بنیں تاکہ ان کا دل زنگ آلود جو ہو چکا ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو قرآن کریم اتنی مبارک چیز ہے جس سے ہمارا دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہمیں۔ دوسرا فائدہ ہے کہ جو ہر شخص اس کا محتاج ہے، ہر شخص کو اس کا ریکوائرمنٹ ہے، ہر اس شخص کی جو اللہ کا بندہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور وہ کس سے حاصل ہوگی ہمیں؟ وہ قرآن کریم سے حاصل ہوگی کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت شفقت ہمیں ملے گی۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہمیں ملیں گی، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، اور اس طرح سے آپ کی 30 نیکیاں ہو گئی ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کیا نیکیاں نیکیاں نیکیاں، روپے ڈالر کی بات کیجیے۔ اگر ہم روپے اور ڈالر کی بات سنیں گے تو ہمارے دل میں اہمیت ہوگی، کیونکہ ہمارے دلوں دماغ میں جو بس گئے ہیں، رس گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دنیا کی دولت، دنیا کی محبت دل میں بس گئی ہے، اس لیے نیکیوں کے لینے کا شوق بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ آخرت کی نیکی ہے، آخرت کے روپے ہیں۔ نیکیاں کیا ہے بھائی؟ آخرت کے روپے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہی فوراً ہم جو ہے اپنی یہ روپے ڈالر سب بھول جائیں گے، ریال اور جو بھی کچھ ہے دنیا کی کرنسیاں، آخرت کی کرنسی پھر ہمیں یاد آئے گی۔ یار ہاں کچھ لوگ نیکی کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ ہے وہ نیکیاں، یہ ہے وہ اعمال جہاں پر آج ایک ایک انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی کسی گھڑی پر افسوس نہیں کرے گا سوائے اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کی عبادت کے بغیر گزار دی ہو۔ جب وہ وہاں پر دیکھ رہا ہوگا کہ ایک نیکی وہ ہمیں تھوڑے سے اجر پر اتنا بڑا ہمیں اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہوگا۔ کسی کو ہم نے اللہ کے دین کی دعوت دے دی تھی، وہ راہ راست پر چلا گیا، نیکی پر آ گیا، میرے ایک سمجھانے سے
اے علی تیرے کہنے سے اگر کوئی دین کے راستے پر آ گیا تو وہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اب ہم کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت، ہم نے کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اور اتنا مالدار بھی نہیں تھا کہ زکوٰۃ دیا کرتا، لیکن میرے پیچھے حج کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے پیچھے عمروں کے انبار ہیں، زکوٰۃ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت اس کو بتلائیں گے یا فرشتوں کے ذریعے بتلائیں گے کہ تم نے جو فلاں شخص کو دین کی دعوت دی تھی، تم نے جو ایک آدمی کو اللہ کی میری طرف مدعو کیا تھا، میں نے اس کی دل پر سکینہ نازل کر دی، دست شفقت اس کو میں نے عطا کر دیا، اور وہ راہ راست پر آ گیا، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، بد نظری سے اس نے توبہ کر لی، زکوٰۃ دینے کا اس نے عہد کر لیا، اور اس پر حج فرض ہو چکا تھا، حج فرض کا اس نے جو عہد کر لیا، اور اس نے سارے حقوق اپنے ادا کیے۔ اب وہ جب تک بھی زندہ رہا حج کرتا رہا، اس نے تو حج کیا ہی کیا، اس کے حج کا ثواب ہم نے تمہارے حصے میں بھی لکھ دیا۔ زکوٰۃ تو اس نے دی لاکھوں کروڑ روپے کی، اس کی زکوٰۃ کا اتنا ہی اجر ہم نے آپ کے حصے میں بھی لکھ دیا۔ تو ہمارے صرف ایک زبان سے کسی کو سمجھا دینا، خیر کی بات کر دینا، اور راہ راست پر لانے کے لیے کسی سے گفتگو کر لینا، کتنا بڑا اجر ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی کے برخلاف اگر ہم اس کا اپوزٹ بھی دیکھیں نا، اس کا اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے خیر کی لائن کو چھوڑ کر دوسرا ہم نے راستہ اختیار کر لیا۔ آج اس موبائل کے ذریعے جتنی شر وجود میں آ رہی ہیں اور جتنا فساد اس سے پھیل رہا ہے، وہ اللہ کی پناہ، جتنی توبہ اور جتنا اللہ سے معافی مانگی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بخشائے ہونے کے باوجود۔ کن صحابہ سے کہہ رہے ہیں؟ جس دور میں موبائل نہیں ہے، کوئی ایسا فحاشی والا کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسی عریانت نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، آلات نہیں ہے، میوزک کے آلات نہیں ہے۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 100 مرتبہ تم بھی پڑھا کرو۔ میں بخشایا ہوں، 100 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو تمہیں تو مجھ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ہم تو گناہگار ہیں، سراپا گناہگار ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس دور میں فرمایا تھا، اور اگر آج کا دور ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ 1000 مرتبہ بھی کم ہے، 1000 مرتبہ بھی استغفار کرنا کم ہے۔ کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، دنیا کے اندر جتنا بھی واویلا ہو رہا ہے اور فحاشی عام ہو، وہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ میں خراب ہوا تو سماج خراب ہو گیا۔ آج ہر شخص کی توقع تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں سامنے والوں کو سمجھاؤں، بس میں نہ سدھروں، دوسرے والے کو سمجھاؤ۔ ہر کسی کو سامنے والے کے عیب نظر آتے ہیں، یہ ہر آدمی کی خواہش ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیا، اپنے گریبان میں جھانکنا چھوڑ دیا، سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، وہ بدکار ہے، وہ مجرم ہے، وہ زانی ہے، وہ اس کی نگاہیں خراب ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر میں صحیح ہو جاؤں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب جاؤ پہلے۔ تو میں آج سے نیت یہ کروں انشاءاللہ کہ میں اپنے آپ کو سدھاروں گا، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ جتنا بھی بیان ہوگا، جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہوں گے، جو بھی بات کہیں گے وہ میرے لیے ہوگی، میرے پڑوسی کے لیے نہیں، میرے فلاں والے بازو والے کے لیے نہیں، بلکہ میرے لیے ہوگی۔ اس نیت سے اگر انشاءاللہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، بات سنیں گے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ مجلس جما لینا اور پروگرام کو بہترین اختتام تک، عروج تک پہنچا دینا کمال نہیں ہے، بلکہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھنا۔ یہ علماء جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آئے ہوئے ہیں، بیان کریں گے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں کیا ہوتا ہے، ارے تو بولنے کا کام ان کا مولانا ہوگا، ہمارا کام سننے کا، سنو اور جاؤ، دامن جھاڑ کے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ موت انسان کی کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کا نہیں پتا کہ کب کس کو موت آ جائے، اور موت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ موت کیا ہے؟ اے بھائی دھیان سے سنو، موت آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟
موت ایسا کڑوا سچ ہے کہ جس کے بعد دوبارہ واپسی نہیں ہے، دوبارہ نہیں آئیں گے ہم دیکھتے ہیں نا فلاں بندہ مر گیا، مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اعمال ختم، وہ جو بھی کچھ کر رہا تھا سب ختم ہو گئے، سارے دروازے اس کے بند ہو گئے، اب وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، اب اس کی دولت، اس کی عیش و عشرت سب بٹ جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں معلوم کرے گا اس کو۔ تو اسی لیے میرے عزیزو، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، اس سے بیانات جو ہوتے ہیں، یہ مجلس جو ہوتی ہیں، یہ ہمارے دل بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے عہد کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، کہ ہم اپنے آپ بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے کا جو ایک اجر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے والے شخص کے والدین کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صرف ناظرہ قرآن پڑھنے پر یہ اجر ہے، حفظ کر لیا تو اس کے تو وارے کے نیارے ہیں۔ تو اس لیے دوسرا فائدہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی، بولو بھائی کیا؟ محبت حاصل ہوتی ہے۔ پہلا کیا تھا؟ دل کا زنگ دور ہوتا ہے تلاوت کرنے سے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی، اردو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کیا ہے دوسرا فائدہ؟ زور سے بولیں۔ دل کا زنگ، پہلا دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دوسری اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی پڑھنے والا دل میں یہ سوچے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا ہے پڑھ کے سناؤ کیسے پڑھتے ہو، پڑھ کے سناؤ۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، یہ میری باتیں ہیں۔ ایسے جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ یہ میرا کلام محفوظ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا کلام اول یعنی لوح محفوظ سے قرآن کریم دنیا آسمان پر آیا، اس کے بعد سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ ہے اللہ کا کلام جو اللہ نے بات فرمائی۔ تو دوسرا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ تیسرا، تلاوت کا جو فائدہ ہے وہ ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں ہمیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف پر الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو اس لیے جو بچے قاعدہ پڑھتے ہیں الف با تا سا، اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں، یا کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے وہ اس کو ہلکا نہ سمجھے، یا کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے وہ اس کو بھی ہلکا نہ سمجھے۔ کلام کی عظمت کو اپنے دل میں رکھو جتنا بھی یاد ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے گناہوں سے بچو، کہ جس دل میں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ دل ویرانگی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا کوئی بھی کلام محفوظ نہیں وہ دل ویران گھر کی طرح ہے، بالکل اجڑا ہوا کھنڈر بنا ہوا ایک حویلی ہے، اس کو اجڑا ہوا کہتے ہیں، اس کو ویران کہتے ہیں جہاں کوئی بستا نہیں ہے۔ تو ایسا دل ہمیں نہیں بنانا، ہمیں کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے۔ اللہ کے کلام کی محبت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے، اور جہاں کہیں کلام پڑھا جائے اس کو دھیان سے سنا جائے، اور اسی طرح سے جس دل کے اندر کلام محفوظ ہو، جیسے حافظ صاحب ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، ان کے دل میں کلام ہوتا ہے، وہ اللہ کے کلام کو حفظ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا اپنا دلی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کی عزت کروں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا حافظ صاحب کو، حافظ جی، تو حافظ جی ذرا نا، تو حافظ جی یہاں کو آ، ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں حافظ قرآن کے لیے، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ جب اس نے کلام اللہ حفظ کر لیا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلا دنیا کے اندر اس کو انعام یہ دیا کہ اس کو اپنا لقب عطا فرما دیا۔ حافظ اللہ کا نام ہے، یاد رکھنے والا، محفوظ کرنے والا۔ اب وہ حافظ بن گیا تو اللہ نے اس کو اپنا نام دے دیا حافظ۔ تو عظمت کے ساتھ، حافظ کی عظمت کے ساتھ اس کا نام لیا جائے، اور سب سے پہلے حقدار اس کے گھر والے ہیں۔ حافظ قرآن کے گھر والے جتنا اپنے بچے کا ادب احترام کریں گے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ تجربے کی بات ہے،
جس گھر میں اس بچے کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، جو بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ اس کے گھر میں روزی کے دہانے کھول دیتے ہیں. اور ہم روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. تو روزی چھپی ہوئی ہے قرآن کریم کی عظمت میں، عزت میں، اس کی رفعت میں، بلندی عطا کرنے میں، اس کو حافظ کا احترام کرنے میں روزی چھپی ہوئی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد ہم حافظ صاحب کو حافظ صاحب کہیں گے، اور قرآن کریم کی عزت احترام کا ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھی جو ہمارا قرآن کریم دل میں محفوظ ہے اس کو اور پختہ کریں گے اور مزید یاد کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم کو زین القرآن باصواتکم. آپ نے بھی سنا بچے نے کتنا پیارا قرآن پڑھا، کتنا پیارا قرآن پڑھا. اللہ کرے ہمیں بھی ایسا پڑھنا آ جائے اور ہمارے بچوں کو بھی ایسا پڑھنا آ جائے، کیونکہ قرآن کریم کا خاصہ ہے. جب یہ پڑھا جاتا ہے تو دلوں پہ اثر کرتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور جتنی زبان سے یہ پڑھا جائے گا اتنا ہی اس کا مزہ آتا ہے. تو بہرحال تلاوت کے 3 اہم فائدے ہمیں یہ حاصل ہوئے کہ دل کا زنگ دور ہوا، اللہ سے محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا ہر ایک حرف پر 10 نیکی ہمیں ملتی ہیں. اللہ اس پر ہمارا یقین بٹھا دے. تلاوت کے 2 اہم آداب. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اللہ کے اور میرے رب احکم الاحکمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو میں اس کو عظمت سے سنوں، میں اس کو عظمت سے سنوں. اور جو سن رہا ہے، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الاحکمین محسن اعظم کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کی نہایت اور عظمت میرے دل میں آ جائے. تو سننے والا بھی اور پڑھنے والا بھی دونوں ادب احترام سے پڑھیں اور سنیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی عظمت اور اس کی احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے چند اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. آواز چونکہ خراب چل رہی ہے اس لیے، لیکن حضرت کا حکم تھا اس لیے میں